الصبح بدا من طلعته دوسرے پارے میں 10واں رکوع اور سورہ البقرہ کا 26واں رکوع چل رہا ہے۔ آیت نمبر 213 تک آیات گزر چکی ہیں۔ آیت نمبر 213 کے بعد ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله اوپر کی آیتوں میں گزرا کہ امت میں اختلافات اور ہر زمانے میں حق کے مخالفین ہوتے رہے ہیں۔ بالکل شروع کے اندر تو یہ انسان سب ایک مذہب پر تھے، حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک تقریباً 1000 برس۔ لیکن اس کے بعد جو اختلافات شروع ہوئے، اللہ رب العزت نے ان اختلافات کو مٹانے کے لیے حق راہ سجھانے کے لیے انبیاء بھیجے۔ انبیاء نے حق اپنانے والوں کو خوشخبری سنائی، حق قبول نہ کرنے والوں کو ان کے برے انجام سے ڈرایا۔ ہر زمانے میں اس کے بعد پھر ایسا ہوتا رہا، لیکن لوگوں نے اپنی مفاد اور فاسد اغراض دنیا طلبی کی وجہ سے زدہ زدی میں آپس کی کشمکش میں یہ ہوا کہ جانتے بوجھتے بھی لوگوں نے حق کی مخالفت کی۔ بنی اسرائیل میں یہی ہوا، یہود و نصارہ میں، عیسائیوں میں یہی ہوا، اور بہت سی امتوں میں یہ رہا۔ اللہ رب العزت نے آخر میں سب سے بڑی ہدایت، سب سے بڑی کتاب، سب سے بڑے پیغمبر کو بھیج کر ہمیشہ کے لیے ہدایت کی راستہ کھلی چھوڑی۔ لیکن اختلاف کرنے والے جیسے پہلے ہوا کیے ہیں اس امت میں بھی رہے، اور لوگوں نے اس میں بھی اختلاف کیا۔ اب اللہ کی جسے توفیق شامل حال ہوتی وہ صراط مستقیم پر آ جاتا ہے، ورنہ وہ مخالفت کرتا ہے۔ اس سے ہی پتہ چلا تھا اوپر کی آیتوں سے کہ حق کے مخالفین ہر دور میں شروع کے دور کو چھوڑ کر ہر دور میں رہے ہیں، اور حق والوں کو اہل باطل سے اذیتیں پہنچتی رہی ہیں، ان کی طرف سے سخت حالات آتے رہے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، اور ہر نبی جو مبعوث کیا گیا اس کے خلاف، کتاب الہی کے خلاف لوگ کوشش کرنے والے رہے ہیں۔ لہذا اہل ایمان کو کفار کی بدسلوکی اور ان کی مخالفت اور ان کی طرف سے استہزاء و تمسخر یا ان کی طرف سے آنے والی سختیوں سے تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی اس آیت کے اندر اسی مضمون کو آگے بڑھایا گیا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اہل ایمان پر صبر آزما حالات پہلے بھی آئے ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ سخت حالات اس سے پہلے امتوں پر آئے ہیں، انہوں نے صبر سے کام لیا۔ لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ ان کو وہ بھی کیسے ہی حالات آئیں وہ صبر سے کام لیں، اللہ کے حکموں پر جمے رہیں، ثابت قدم رہیں، گھبرائیں نہیں، حالات کی وجہ سے اپنے دین سے دامن کو وابستہ رکھیں اور جو دین کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم نے حق قبول کر لیا، اب کچھ حالات نہیں آئیں گے؟ جنت میں داخلہ اتنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ جنت میں داخلے کے لیے اس کی جو تیاری ہوتی ہے، آخرت کی محنت دنیا ہی میں اٹھانی پڑتی ہے، تو جنت کی راہ آخرت کی محنت سے گزار کر کے جنت میں پہنچتی ہے۔ لہذا جنت کی جو راہ ہے وہ آخرت کی محنت پر موقوف ہے، اور آخرت کی محنت کا یہ حصہ ہے کہ اہل حق کو اہل باطل سے تکلیفیں پہنچیں۔ لہذا اہل باطل سے اہل حق کو تکلیفیں ہر زمانے میں پہنچتی رہی ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی تو تم نے وہ حالات دیکھے ہی نہیں جو حالات پچھلی قوموں پر پیش آ چکے ہیں، جو قومیں اس سے پہلے گزری ہیں، جو انبیاء گزرے ہیں، ان کی تاریخ پڑھو تو حق و باطل کی کشمکش نظر آئے گی، اور وہاں حق والوں کی سختیاں، حق والوں پر جو سخت حالات آئے وہ تمہیں نظر آئیں گے۔ ایسے ایسے سخت حالات سے انہیں گزرنا پڑا ہے کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے، انہیں ان کی زبانوں پر ان کو اور ان کی امت کو کہنا پڑا آخر اللہ کی مدد کب آئے گی۔ وہ دعائیں مانگتے رہتے تھے اللہ کی مدد کے لیے، اور حالات اتنے زیادہ نازک ہو گئے اور اتنی خطرناکی حالات میں آ گئی کہ وہ چونکہ مدد کا وقت متعین نہیں ہوتا تھا، وہ منتظر ہوتے تھے، تو بشری تقاضے سے الہا وزاری کرتے ہوئے ان کی زبانوں پر یہ جملے آ جاتے تھے بے تابی کے ساتھ، اے اللہ کب آئے گی تیری مدد، کب دور ہوں گے یہ حالات، کب چھٹیں گے یہ سیاہ بادل، اور کب ہماری مصیبتیں ختم ہوں گی۔ یہ جب ان کے الفاظ بن جاتے تھے اور حالات کے گویا اپنی آخری انتہا پہ پہنچ جاتے تھے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ امتحان کی گھڑی ختم ہو جاتی تھی، اور آزمائش کی بھٹیوں میں وہ مسلمان جب پورے اترتے تھے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پروانہ آتا تھا، الا ان نصر اللہ قریب، بس کرو تم نے بہت صبر کر لیا، اب تمہارے لیے ہم حالات بدل دیتے ہیں، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ یہ آتا ہے روایتوں میں، یہ آیت خاص طور سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو مکی زندگی میں سخت حالات سے گزر کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے، اور مدینہ منورہ کے اندر بھی حالات پہ حالات آئے کہ وہاں پر منافقین کا سامنا کرنا پڑا، یہودیوں کی سازشوں کی سازشیں سامنے آئیں، اور دوسرے ملکوں کے کافروں نے بھی پیچھا نہیں چھوڑا، مدینے پر حملے کیے۔ غزوہ خندق کے موقع پر اتنے سخت حالات آ گئے کہ ایک طرف تو فاقے کی مار کہ صحابہ کرام بھوکے پیاسے، کھانے کو ایک چیز نہیں، کئی کئی دن کے فاقے، اور کمر سیدھی کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ نے ہڑ کر کے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے رسول کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، تختہ لگائے ہوئے ہیں کہ کمر سیدھی رہے، کھڑے ہونے سے گر نہ جائیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پیٹ کو کھول کے دکھایا کہ دیکھو میرے پیٹ میں بھی 2 پتھر بندھے ہیں۔ آج تو یہ تصور ہی نہیں ہوتا کہ پتھر باندھنے کا کیا مطلب، لیکن وہ حقیقی معاملہ ہے، کوئی یہ فرضی بات نہیں کہ پتھر باندھنا، یہ کمر سیدھی کرنے کے لیے کہ پیٹ اور پیٹھ بالکل چپک رہی تھی، انسان کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، جھول جا رہا تھا، تو اس پر پتھر باندھ کر کے سہارا لیا جا رہا تھا۔ تو اس طریقے جیسے گویا درخت گر رہا ہو اور اس کو باندھ دیا جائے 2 پٹروں کے بیچ سے، کھپچیوں سے، کہ گرنے سے رہ جائے، تو اس طریقے سے ان کے بدن گر جا رہے تھے۔ یہ سخت حالات، اور ادھر کھانے کو نصیب نہیں، دشمنوں کی یلغار، سردی کا سخت موسم، اور لوگ ٹھٹر بھی رہے ہیں، فاقے سے بھی ہیں، خندقیں کھود رہے ہیں، اور ادھر دشمن مدینے کی چاروں طرف پڑا ہوا ہے، اور ادھر سے یہ حالات ہیں کہ حالت خوف کے اندر بھی نماز کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آدھی فوج نماز پڑھے، آدھی فوج دشمن کے مقابلے میں رہے، لیکن اتنے سخت حالات تھے کہ حالت خوف میں آدھی فوج بھی الگ الگ کر کے نماز انفرادی طور پر بھی نہیں پڑھ پا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر 3 نمازیں قضا ہوئی ہیں، یا ایک روایت میں 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس طریقے پر 4 نمازیں آپ کے اس موقع پر قضا ہوئی۔ کتنے سخت حالات رہے ہوں گے، تو اس پر جب یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں کہ یہ سخت حالات سے گھبرانا مت، ان کو سختیوں کو برداشت کرنے کے لیے ان کو آمادہ کیا جا رہا ہے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جائیں گے، تم کو بھی سخت سے سخت حالات سے گزارا جائے گا، پچھلے لوگوں کو بھی گزارا جا چکا ہے، تو پچھلے لوگوں کی مثال دے کر کے گویا تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کوئی نئے حالات نہیں ہیں، اور یہ کوئی نئی سختیاں نہیں ہیں، یہ کوئی نئے مسائل نہیں ہیں، اس سے پہلے بھی قوموں پر یہ حالات آئے، اس سے سخت حالات آئے جو تم پر آ رہے ہیں، پہلے کے لوگوں نے جو کیا وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، تم بھی ایسی کرو۔ اور نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کا اسوہ قیامت تک کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام خانہ کعبہ کے دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر یہ سخت حالات ہیں، اور آپ ان کے لیے بددعا فرمائیں، کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا فرمائیں، یہ کیسے مظالم دور ہوں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی ایسے حالات آ چکے ہیں کہ بعض نبیوں کو تو ان لوگوں نے
جو ہے گڑھا کھود کر کے کھڑا کیا اور اوپر سے آرا چلا دیا جن کے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. وہ اس کے باوجود اپنے دین سے بالکل جنبش نہیں کھائے اور دین سے بالکل نہیں ہٹے. اسی طریقے سے بعض کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ لوہے کی جو ہے کنگھیوں سے ان کے کھالوں کو جو ہے لوہے کی کنگھیوں سے چبھویا گیا کہ اس سے وہ کھال گوشت اور اندر ہڈیاں تک جو ہے وہ کنگھیاں سرایت کر گئیں. اتنی اذیتیں پہنچائی گئیں لیکن یہ حالات بھی ان کے قدموں کو ڈگمگا نہیں سکے. انہوں نے دین کے اندر ذرا سی بھی جو ہے کمزوری نہیں دکھائی, دین پر ثابت قدم رہے. تو دین پر جس طرح وہ ثابت قدم رہے تو ایسے حالات پچھلے لوگوں پر آ چکے ہیں. اس لیے یہ حالات آزمانے کے لیے اللہ کی طرف سے آتے ہیں. جو جتنا جو ہے اللہ کا قریبی بندہ ہوتا ہے اور جو جتنے اللہ کے قریبی ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ بعض دفعہ ان پر حالات آتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل, کہ سب سے زیادہ سخت حالات سے تو انبیاء گزارے جاتے ہیں. اتنے سخت حالات تو امت برداشت بھی نہیں کر سکتی. اتنے سخت حالات سے موسیٰ علیہ السلام پہ کیا حالات, نوح علیہ السلام پہ کیا حالات, حضرت ہود علیہ السلام پہ کیا حالات, حضرت صالح علیہ السلام. تو اس طریقے سے جو حالات جو انبیاء پر گزر چکے ہیں وہ حالات تو امت پر آتے ہی نہیں, کیونکہ وہ امت برداشت نہیں کر سکتی. پھر بھی حالات آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت یوں آسان نہیں, بغیر مشقت کے جنت میں داخلہ نہیں ملا کرتا. آخرت کے لیے محنت کرائی جاتی ہے. تو آخرت کی محنت دنیا میں کرائی جاتی ہے جنت کے طلب کرنے والوں کو. تو تمہیں اگر جنت چاہیے, تم ایمان اس لیے لائے ہو تاکہ آخرت کامیاب ہو, تاکہ جنت تمہیں نصیب ہو, تو طالبان جنت کو آخرت کی محنت کرائی جاتی ہے. اور آخرت کی محنت کے حصوں میں مخالفین کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں بھی ہیں, لہذا انہیں برداشت کرنا ہوتا ہے. اور پھر اس پر اللہ کی طرف سے جو حالات ہیں, جو احکام آئے, آگے آ رہا ہے کہ جہاد کا حکم آ گیا کہ تم نے بہت صبر کیا, اب ان سے دو بدو ہو کر کے ان سے لڑو. تو یہ بھی ایک حالات ہوتے ہیں کہ اب بعض اکثر جو ہے لوگ چاہتے ہیں کہ لڑنا نہ پڑے, یوں ہی جو ہے, کیونکہ لڑنے میں جان بھی جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے, دوسرے کی بھی جان کا. تو اس لیے یہ بھی ایک سخت حکم ہوتا ہے, یہ بھی ایک آزمائش والے حالات ہوتے ہیں. تو بہرحال تو ایک بات تو یہاں پر آیت میں یہ بتائی گئی کہ جنت بلا مشقت نہیں. اب اس پہ ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ حدیث پاک میں بہت سے واقعات ہیں کہ فلانے کے اللہ کی فضل سے مغفرت ہو گئی اور اس نے کچھ بھی مشقت نہیں اٹھائی, اس کو کچھ بھی محنت نہیں اٹھانی پڑی. تو بغیر محنت و تعب کے اور بغیر مشقت و مجاہدے کے اور بغیر سختیاں جھیلے ہوئے اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت کے فیصلے ہو گئے. لیکن اس کا جواب یہ ہوگا کہ مشقت یہ عام ہے. مشقت کا ادنا درجہ ہے نفس کی, شیطان کی مخالفت. مشقت کا ادنا درجہ یہ ہے, کم سے کم مشقت یہ ہوتی ہے ایمان والوں کے لیے جس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں, کہ اسے اپنے نفس کی مخالفت برداشت کرنی ہوتی ہے, شیطان کی مخالفت برداشت کرنی ہوتی ہے, ماحول کی اور کافروں کے عقیدے اور مذہب سے ہٹ کر مخالفین کے دین سے کی وجہ سے جو ان کو پریشانی یا نفس پر مشقت آتی ہے وہ تو ان کو جھیلنی ہی پڑتی ہے. تو یہ لہٰذا ادنا درجے کی مشقت تو سے کوئی خالی نہیں ہے, کیونکہ ادنا درجے کا ایمان کے بغیر جنت نہیں, اور ادنا درجہ کے ایمان کے اندر بھی کفریہ عقیدے کو چھوڑنا, کافروں کے مذہب کو چھوڑنا اور اس کے لیے نفس کی مخالفت کرنا, شیطان کی مخالفت کرنا, تو یہ خود بھی ایک مشقت ہے. لہذا ادنا درجے کی مشقت تو ہر ایک مومن کے لیے شرط ہے جنت میں داخلے کے لیے. اب پھر اوسط درجے کی مشقت, اعلیٰ درجے کی مشقت, اس میں پھر درجات ہیں. جس درجے کی مشقت سے گزارا جاتا ہے اس کو جنت کے اس درجے پہ پہنچایا بھی جاتا ہے. تو ادنا درجے کی جنت کے لیے ادنا درجے کی مشقت اور اعلیٰ درجے کی جنت پانے کے لیے اعلیٰ درجے کی مشقت. انبیاء کے لیے سب سے زیادہ مشقت, تو انبیاء کا درجہ بھی جنت میں سب سے زیادہ اعلیٰ ہے. تو اس لیے مشقت والے حالات سے تو یہ امت اور اہل حق کو ہمیشہ سامنا کرنا ہی پڑا ہے. لہذا اس آیت کے اندر بڑی تسلی ہے, اور تمام کتنے ہی سخت مخالف حالات ہوں نئے یا پرانے, ان سب میں اس آیت کے اندر بڑی تسلی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کافروں کے لیے تو مرنے کے بعد کچھ ہے ہی نہیں, تمہارے لیے آگے جنت کا معاملہ ہے. جنت پانے کے لیے اگر تمہیں کچھ سخت حالات چند سال, چند مہینے یا چند دن کے لیے گزارنے پڑ جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. زیادہ سے تو یہی ہوگا کہ مر کھپ جاؤ گے, لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت ہے. اور
اس سے پہلے بھی چونکہ ایسے حالات آ چکے ہیں، تمہیں اس میں بھی ان کے واقعات کو سن کر پڑھ کر تمہیں تسلی حاصل کرنی چاہیے، پچھلی قوموں کے بھی اور اس امت کے اندر بھی جو اس امت کے نمونے ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، بزرگان دین، ان کے حالات پڑھو، کیسے کیسے سخت حالات سے گزارا گیا کہ انہیں یہاں تک کہنا پڑ گیا امتوں کو اور نبیوں کو آخر اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ جو ان کا سوال تھا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اس میں بھی بعض دفعہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ کیا ان کو اللہ کی مدد میں شک تھا؟ اللہ کی مدد میں شک نبی کو ہو جائے تو پھر ایمان کہاں رہا؟ تو اس لیے اللہ کی مدد میں انہیں شک نہیں تھا۔ یہ بشری تقاضے کے تحت الہا وزاری جب بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے اور جب بےتاب ہو جاتا ہے تو بےتابی کے وقت میں، خصوصاً ایسے وقت میں جب کہ مدد کا کوئی متعین وقت اور کوئی گھڑی سامنے نہ ہو، پہلے سے پتہ نہ ہو، تو الہا وزاری کرتے ہوئے بشری تقاضے سے بےتابی میں ایسے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں۔ یہ الفاظ شک کے والے نہیں ہیں، الہا وزاری والے ہیں۔ یہ الفاظ جو ہے اضطراری ہیں، یہ الفاظ کسی یقین کی کمی سے نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ اے اللہ تیری طرف سے مدد کا وعدہ ہے، اب ہم تو بہت پریشان ہو گئے، اللہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، آخر اللہ آپ کب مدد بھیجیں گے، بھیج دیجئے۔ تو گویا مدد کی جلدی چاہنے کے لیے الفاظ نکل رہے ہیں، مدد کی جلدی چاہنے کے لیے الفاظ نکل رہے ہیں، کسی مدد میں شک کی وجہ سے نہیں نکل رہے ہیں۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جو یہ نبوت کے منصب کے خلاف نہیں ہے، بشری تقاضے سے کسی چیز کے عجلت چاہنا اور بےتابی میں اس طرح کے الفاظ کا نکل جانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ دیکھو اللہ کی جو مدد آنی تھی وہ آ گئی۔ جب یہ حالات انتہا کو پہنچ جاتے ہیں اور صبر بھی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور اللہ رب العزت دشمنوں کو جو موقع دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جب دیکھتے ہیں کہ ان کا پیمانہ لبریز ہو گیا فسادیوں کا اور شریروں کا، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر حالات کو بدلتے ہیں۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے مسلمانوں کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہوئے ہو ان تدخلوا الجنۃ، کہ تم یوں ہی جنت میں پہنچ جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ اب تک نہیں پیش آئے وہ حالات تم پر، نہیں پیش آئے تم کو وہ حالات جو تم سے پہلے قوموں پر گزر چکے ہیں۔ مستهم البأساء والضراء، وہ حالات جو تم سے پہلے قومیں گزری ہیں ان پر جو حالات آئے تھے وہ حالات ابھی تمہیں پیش نہیں آئے۔ کیسے حالات تھے؟ مستهم البأساء والضراء، کہ ان کو سختیاں، ان کو سخت حالات والضراء اور مصیبتوں نے گھیر لیا تھا۔ مستهم البأساء والضراء، ایک طرف فاقہ ہے، دوسری طرف مخالفین کا زور ہے اور جو ہے تنگ دستی، ہر طرح کی تنگی پریشانی ہے۔ تو مستهم البأساء والضراء، کہ ان کو گھیر لیا تھا، ان کو لاحق ہوئی تھیں سختیاں اور تکلیفیں۔ وزلزلوا، اور مخالف حالات سے جو دشمنوں کی طرف سے پیش آئے تھے اتنے سخت تھے کہ وزلزلوا، جھنجھوڑ دیے گئے، ہلا کر رکھ دیے گئے۔ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، یہاں تک کہ خود رسول علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ایمان والے لوگ یہ کہہ اٹھے، متی نصر اللہ، اے اللہ کب ہوگی تیری مدد، اے اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام مژدہ آیا، الا خوشخبری کہ آگاہ رہو، سنو، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد ان قریب پہنچ گئی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة۔ اللهم إنا نسألك الخير لكل مسلم ومسلمة۔ یا رب العالمین اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب اپنے کمزور ایمان والے ہیں، اے اللہ رب العالمین ہم سب کی ایمان کو قوی فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب آزمائش کے لائق نہیں ہیں، اے اللہ سخت حالات سے ہم سب کی پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین جیسے بھی حالات تیری طرف سے اے اللہ مقدر ہو،
ان حالات میں ہمیں اسلام اور ایمان پر ثابت قدم رہنے والا بنا۔ اے اللہ ہم اپنی دنیا کا اپنے مال جان کا نقصان کو گوارا کر لیں، اے اللہ ایمان اور اعمال اور آخرت اور جنت کا نقصان اے اللہ ہم گوارا نہ کریں۔ اے اللہ ہمیں اتنا یقین اور اتنا استحکام، اتنی ہمت، اتنی جرأت نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اسلاف اور صحابہ اور اے اللہ بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ انہوں نے جس طریقے سے اے اللہ خندہ پیشانی کے ساتھ سخت حالات کو برداشت کیا، اے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو بھی اے اللہ میں اپنے ایمان کی خاطر اور تیری رضا کی خاطر ہر طرح کے نرم گرم حالات کو سہنے اور برداشت کرنے والا بنا۔ اے اللہ صبر والے حالات سے ہم سب کی حفاظت فرما، اگر وہ حالات مقدر ہی ہو تو یا اللہ ہمیں صبر کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، پوری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی جان کی، مال کی، ایمان، عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کی معیشت کی، ان کی اقتصادیات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کے کاروبار کی حفاظت فرما، تمام اقلیتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین بری حکومتوں سے اور بری حکومتوں کے اے اللہ شر سے اے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔